پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں حافظ نجم الدین صاحبال سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی دو اصطلاحات ہیں صاحب اقوال اور صاحب حال. بہت مہربانی ہوگی اگر ان کی وضاحت فرما دیں. کہا جاتا ہے کہ صاحب حال صاحب اقوال ہو سکتے ہیں لیکن صاحب اقوال صاحب حال نہیں ہو سکتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جملے کی برخوردار اصلاح کر لو. یہ جملہ ایسے ہے کہ صاحب حال صاحب کال بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صاحب حال صاحب کال بھی ہوتا ہے لیکن صاحب کال ہوتا ہے, صاحب حال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ہو سکنے کی بات نہیں ہے. صحیح, ہوتا ہی نہیں. بات وہی ہے جو آپ کے پچھلے پروگرام میں گزری کہ ہر قول کے ساتھ ایک کیفیت بھی ہوتی. بالکل صحیح. جن لوگوں نے اللہ کا کلام سنا, اللہ کے نبی کے ارشادات سنے اور ان کی کیفیات پائیں. کیفیت کا درجہ ہر بندے کا اپنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کس کو کتنی کیفیت نصیب ہوئی تو وہ صاحب حال کہلائے. صحیح. اب کال ان تک پہنچا تو آگے ان پر حال وارد ہوا. ٹھیک ہے, تو صاحب حال صاحب کال تو ہو گئے. بالکل ہو گئے. یعنی وہ کہتے ہیں ہر صوفی عالم ہوتا ہے, اس کے پاس علم پہنچتا ہے, اس علم کی کیفیات آتی ہیں جو اسے صوفی بناتی. بالکل صحیح. ایک دوسرا بندہ ہے جو اقوال یا علم حاصل کرتا ہے, اس کی کیفیات اس کے پاس نہیں, تو وہ صاحب کال ہے. صاحب حال نہیں ہو سکتا. آپ کو بات سنا سکتا ہے, آپ کو مسئلہ بتا سکتا ہے, آپ کے دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا کہ آپ اس پر عمل بھی کریں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو ہر صاحب حال صاحب کال بھی ہوتا ہے لیکن صاحب کال صاحب حال ہوتا نہیں, بن سکتا ہے. بن سکتا ہے, چاہے تو وہ بھی حاصل چاہے تو وہ بھی کیفیات لے کے حاصل کر سکتا ہے, کیفیت حاصل کر کے بن سکتا ہے. رضیہ ہے کراچی سے. یہ کہتی ہیں حضرت جی یہ عام تاثر ہے کہ رمضان میں مرنے والا بخشا جاتا ہے لیکن اب ایک مہینے کے 30 دنوں میں بے شمار مخلوق دنیا سے رخصت ہوتی ہے, تو کیا وہ سب کے سب بخشے جائیں گے؟ بخشے یا نفقے جانے کا تعلق انسان کے بنیادی طور پر عقیدے اور اس کے بعد کردار سے. ٹھیک ہے. عقیدہ بھی درست ہے, کردار بھی اچھا ہے, اور پھر موت رمضان میں آ گئی تو نور نلا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. عقیدہ بھی درست نہیں, کردار بھی صحیح نہیں, تو شاید رمضان میں سختی زیادہ کر دیں کہ تم نے اس کا بھی حیا نہیں کیا. اللہ اکبر. یہ تو اللہ کی مرضی کہ نہیں. بے شک. تو صرف رمضان سے نہیں بخشے جاتے, بخشے جانے کی بنیاد ایمان ہے اور اس کے بعد اعمال ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. ایمان ہے, اعمال نہیں بھی ہیں تو امید ہے اللہ معاف کر دے. ایمان ہی نہیں ہے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کافر کو یا مشرک کو نہیں بخشے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو طے ہو گیا. تو مغفرت عقیدے اور اعمال سے ہے. اب یہ ہے کوئی کسی جمعے کو مر گیا, مبارک دن تھا, تو وہ نجات میں ہے تو اسے مزید کوئی رعایت مل جائے گی. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. رمضان میں مر گیا تو نجات میں اس کی نجات بہت بہتر ہو جائے گی. اب یہ تو نہیں, رمضان میں کیا کتے نہیں مرتے, جانور نہیں مرتے, کافر نہیں مرتے. وہی نا, وہ تو حیات کا سسٹم تو ایک سسٹم ہے, جاری ہے. لیکن رمضان کی برکات وصول کرنے کی جس میں استعداد ہے وہ رمضان میں مرا تو اس کا کام اور اچھا ہوگا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جو انہوں نے اس کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ جتنی باقی مخلوق دنیا سے جاتی ہے تو انسانوں کے علاوہ یا جنوں کے جن بھی جواب دے ہوں گے قیامت کو, تو ان کے علاوہ باقی مخلوق بھی جواب دے ہیں؟ سب ہوں گے, سب جواب دے ہوں گے. بات ان کے لیے بھی دوزخ جنت, بات صرف یہ ہے ہر ایک کو اپنے کیے کی سزا ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بکری نے بکری کو سینگ مارا ہوگا, محاسبہ ہوگا. اچھا, مخلوق ساری زندہ کی جائے گی, جواب طلبی سب سے ہوگی. اپنا جس نے جرم کیا اس کی سزا پا کر فنا ہو جائیں گے, جس کی نجات ہو جائے گی وہ بھی فنا ہو جائے گا سوائے انسانوں.
اچھا باقی ساری چیزیں اپنی جزا و سزا پا برائی کر اللہ معاف کر دے، اس کی مرضی سزا دے تو وہ سزا بھگت کے ختم ہو جائیں گی، جو بری ہو جائیں گے وہ ویسے ہی ختم کر دیے جائیں گے۔ صحیح قرآن میں دیکھیں جنات کو جنت میں جانے کی نوید کہیں نہیں ہے، فرمایا یجرکم من عذاب النار، اگر تم اطاعت کرو گے تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ صحیح بالکل صحیح۔ تو جن بھی ختم ہو جائیں گے، صرف انسان ہمیشہ رہیں گے جن کی روح عالم امر سے ہے، بالکل تو ٹھیک، باقی حساب ہر ایک کیڑی کو بھی دینا پڑے گا، صحیح، اور اپنا وہ بھگت کے جائے گی، بھگت کے فنا جائے بھی ہوگی تو بھگت فنا کی ہوگی، کر دی جائے گی۔ صحیح۔ اچھا جی اگلا سوال بھی بڑا لازم سوال ہے، شازیہ زاہد ہیں رحیم یار خان سے، یہ کہتی ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان المبارک میں ہی ادا کی جائے؟ رمضان نہیں، زکوٰۃ کی تھیوری یہ ہے کہ آپ کے پاس رقم آتی ہے، وہ بچ جاتی ہے آپ کی ضروریات سے، ٹھیک ہے، سال بھر وہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، تو جس دن رقم آئی تھی اس دن اس کا سال پورا ہوگا، اس دن اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ وہ رمضان کے بعد ہو پہلے ہو اس کا کوئی تعلق رمضان کا تو نام ہی زکوٰۃ کے ساتھ نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کیسے جڑ گیا؟ یہ جڑ گیا کہ جتنے لوگ زکوٰۃ جمع کرنے والوں نے جوڑ لیا، ایک مہینہ بنا لیا کہ اس میں ہم مانگا کریں گے، یا شاید اس حدیث کے تناظر میں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے اس میں؟ نہیں، سخاوت اور بات ہے، اچھا سخاوت اور چیز، تو فرض ہے۔ صحیح، اچھا یہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی آپ ہے، کے پاس ایک رقم آئی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، سخاوت نفل ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے۔ صحیح، اور وہ زکوٰۃ سے آپ ہٹ کے گئے، پاس 100 روپے آئے، بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ نے خرچ نہیں کی، ضرورت نہیں پڑی، آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، پڑے رہے، صحیح، جس تاریخ آئے تھے جب پھر وہ تاریخ سال بعد آئے گی تو ان میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی دینا۔ آپ کے پاس بالکل ٹھیک لاکھ آیا، آپ کے پاس کروڑ آیا، جو رقم آپ کی ضرورت سے زائد محفوظ پڑے رہے گی، جس دن اس پہ سال پورا ہوگا اس دن اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، تو یہ زکوٰۃ تو سارا سال چلتی رہے گی۔ بالکل صحیح ہے، ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محکمہ بنا دیا تھا زکوٰۃ جمع کرنے کا، ٹھیک ہے، اور جو مرکز کا ٹیکس تھا حکومت کا وہ زکوٰۃ تھی، صحیح، جہاد پر بھی، فلاح کے سارے کاموں پر بھی اس سے بیت المال سے خرچ ہوتا تھا۔ اب محکمہ جو ہے جو جمع کراتا اپنی مرضی سے، وہ تو سارا سال کراتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، جو محکمے ہیں وہ خاص مہینوں میں ان کے عمال چکر لگاتے اور زکوٰۃ جمع کرتے تھے، صحیح، بالکل صحیح، تو وہ پھر ایک رواج بن گیا کہ اس مہینے میں جمع کی جائے، حالانکہ وہ شاید رمضان میں نہیں کرتے تھے، کہیں آگے پیچھے کرتے تھے، لیکن وہ ایک رواج بن گیا، وہ کرتے کرتے رمضان تک آ گیا۔ تو پھر زکوٰۃ تو سارا سال بیت المال میں پیسہ آتا رہتا ہے، اور زکوٰۃ کا نظام یہ ہے کہ مرکزی حکومت، اگر مسلمانوں کی حکومت ہے تو مرکزی حکومت زکوٰۃ جمع کرے، صحیح، جتنے ملکی اخراجات ہیں اس سے ادا کرے، اگر کوئی حادثہ پڑتا ہے یا زکوٰۃ کم ہوتی ہے تو جتنی زکوٰۃ کم ہوتی ہے اتنے ٹیکس لگا سکتے ہیں، اچھا، اگر زکوٰۃ بڑھ جاتی ہے تو وہ ٹیکس ختم ہو جائیں، کوئی جنگ آ جاتی ہے، کوئی حادثہ آ جاتا ہے، ضرورت زیادہ پڑ جاتی ہے تو ضرورت کے لیے ٹیکس لگا سکتے ہیں، ورنہ پھر وہ ٹیکس جب ضرورت ختم ہوگی معاف ہو جائے۔ امپورٹ ٹیکس ایک دفعہ ہے کہ ریاست کی بارڈر سے چیز اندر آتی ہے، حکومت ٹیکس لیتی ہے، اس کے بعد اس پر ٹیکس جائز نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ سارے یہ انکم ٹیکس وغیرہ یہ تو انہوں نے گھڑ لیے، یہ پورے مطلب ہمارے اسلام کے اندر پورا نظام موجود ہے، پورا نظام موجود، پھر اس کی طرف کیوں توجہ نہیں دیتے اور پھر ہر سال روتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بجٹ خسارہ ہے؟ اور میرے بھائی غلطی ہوئی مجھ سے، میں نے ایک دفعہ پورا یہ تجزیہ نکالا، اس وقت ہمارا بجٹ ہوتا 12-13 خرب، اب ٹھیک ہے، چلا گیا نا، پتہ اب تو 44 خرب پہ چلا گیا، وہ 12-13 خرب کے درمیان ہمارا مرکزی بجٹ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے کیلکولیشن کرائی زکوٰۃ کی، جس میں ہم ہوٹلز نہیں لے سکے، صحیح، جس میں ہم ٹرانسپورٹ بسیں ٹرک وغیرہ ان کی آمدن نہیں لے سکے، باقی لم سم ذمہ داروں پہ عشر واجب ہے، وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آمدن پہ، ملازموں پہ، تنخواہوں پہ، کاروباری لوگوں پہ
تو ہمارا بجٹ کو ہوتا تھا 13 کھرب، اور جو زکوٰۃ کا ہمارا تخمینہ ہوٹلوں ٹرانسپورٹ کو چھوڑ کر تھا وہ 15-16 کھرب سے زیادہ تھا۔ صرف زکوٰۃ اتنی اکٹھی ہوتی زکوٰۃ تھی؟ اتنی اکٹھی ہو جاتی صحیح۔ اسی ملک میں۔ تو گورنر پنجاب نے مجھے بلایا، میری بات ہوئی، میں نے انہیں مظاہرہ دکھایا، میں نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پرویز مشرف کا دور تھا۔ صحیح۔ تو وہ حیران ہو گئے، کہتے واقعی؟ میں نے کہا واقعی اگر یہ آپ زوشر اور زکوٰۃ اور یہ قربانی کے چمڑے اور یہ جمع کریں زمین کا عشر، تو آپ کا سارا بجٹ یہاں سے پورا ہو جاتا۔ اچھا، یہ جو قربانی کی کھالیں ہیں یہ بھی گورنمنٹ لے سکتی، لینی گورنمنٹ کو چاہیے۔ اچھا، یہ لینی ہی گورنمنٹ کو چاہیے؟ قربانی کی کھالیں، زمین کا عشر، زکوٰۃ، صدقات، یہ لینے گورنمنٹ کو، مرکز کو چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور اسے آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے چاہیے لوگوں کی فلاح کے لیے، ملک کی ضروریات کے لیے۔ یہ IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل اسے۔ لیکن وہ حکومت نے کچھ ضیاء الحق مرحوم نے کوئی کوشش کی، زکوٰۃ کا ایک محکمہ بنایا، پچھلوں نے اسے سیاسی رشوت بنا دیا۔ اب وہ زکوٰۃ کا محکمہ تو ہے، زبردستی بینک سے کاٹ لیتے ہیں، کچھ کو معاف کر دی، کچھ سے کاٹ لی۔ اس کا جو شرعی معیار تھا وہ بھی بدل دیا، جتنی پرسنٹیج تھی وہ بھی بدل دی، اور تب سے اب تک وہ سیاسی رشوت ہے جس کو دینی ہوتی ہے اسے فنڈ ریلیز کر دیتے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت جی کی کتاب نقوش اول سے اقتباس ہے: لیلۃ القدر کس نے پائی؟ اس نے جس کا اپنے رب سے سودا ہو گیا، جس نے اپنی مرضی کتاب الہی کے سامنے چھوڑ دی، اور اگر یہ سودا نہیں ہے تو پھر یہ شب بیداری ایک رسم ہے۔ شب قدر کا مزہ تو جب ہے کہ کوئی کیسا بھی گناہ گار تھا، جاہل و بیوقوف تھا، خطا کار تھا، اسے شب قدر ملی تو وہ اللہ کا بندہ بن گیا، اس کی سوچ بدل گئی، اس کے فیصلے بدل گئے، وہ انسان ہی بدل گیا۔ اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔